بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید۔ ٹیم منصور علی خان سے میں ہوں محمد عثمان۔ 8 فروری کے عام انتخابات اب صرف 1 ماہ اور 3 دن کی دوری پر ہیں، لیکن کچھ قوتوں کی شاید ابھی بھی کوشش ہے کہ اس دوری کو مزید بڑھا دیا جائے۔ ویسے تو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کی واضح ہدایت ہیں، لیکن یہ معاملہ ہے کہ ایک کروٹ بیٹھ ہی نہیں رہا۔ آج ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ کیا اس پینڈورا باکس کی گنجائش ابھی باقی تھی؟ ویسے اس پینڈورا باکس پر وضاحتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پینڈورا باکس نہیں کھولا، تو پھر کس نے کھولا ہے؟ اس پر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ ادھر پی ٹی آئی کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ کیا یہ چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں پیالی میں طوفان ہیں مخالفین کے لیے، یا واقعی کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے؟ اس پر بھی بات ہوگی آج کی ویڈیو میں۔ اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، جناب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، کس نے کیا ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو کے آغاز میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے حوالے سے نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ تو جناب شروع کرتے ہیں پینڈورا باکس سے، جو الیکشن باکس کو مزید بند رکھنے کے لیے سینٹ میں کھلا ہے۔ آج سینٹ نے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ ابھی جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ابھی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ سینٹ اجلاس میں قرارداد کی منظوری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کی کاپی جو ہے وہ صدر، وزیر اعظم، الیکشن کمیشن، وزارت قانون و انصاف اور دیگر محکموں کو ارسال کر دی گئی ہے۔ تو جناب ہوا کچھ یوں تھا کہ سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد آزاد سینیٹر دلاور خان نے پیش کی۔ دلاور خان نے اپنی قرارداد میں موقف اختیار کیا کہ کے پی اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں۔ اکثر علاقوں میں سخت سردی ہے، اس وجہ سے ان علاقوں کی الیکشن کے عمل میں شرکت مشکل ہے۔ JUI کے ارکان اور محسن داور پر حملہ ہوا۔ ایمل ولی کو بھی تشویش ہے۔ الیکشن کی ریلی کے دوران انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تھریٹ الرٹس ہیں۔ قرارداد میں سینیٹر دلاور خان نے کہا کہ سینٹ کہتی ہے کہ مسائل حل کیے بغیر الیکشن کا انعقاد نہ کیا جائے۔ سینٹ الیکشن کمیشن پر اعتماد کرتی ہے۔ قرارداد میں اپیل کی گئی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن شیڈول کو ملتوی کیا جائے۔ الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کرانے پر عمل کرائے۔ سینٹ نے الیکشن ملتوی کرانے کی آزاد سینیٹر دلاور خان کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ انتخابات کے التوا کے قرارداد کی منظوری کے وقت سینٹ کے ایوان میں کل 14 سینیٹرز موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ نے انتخابات کے التوا کی قرارداد پر خاموشی اختیار کی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی، بلکہ انہوں نے کورم کی نشاندہی بھی نہیں کی کہ کورم پورا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ اور نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد کی مخالفت کی۔ اس حوالے سے سینیٹر عفنان اللہ نے ایوان بالا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سینیٹر دلاور خان کی وجوہات کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ ملک میں سیکیورٹی کی حالت ٹھیک نہیں، لیکن 2008 اور 2013 میں حالات اس سے زیادہ خراب تھے۔ سیکیورٹی کا بہانہ کر کے الیکشن ملتوی کریں گے تو کبھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ کیا دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ اور امریکہ نے الیکشن ملتوی کیا تھا؟ موسم کا بہانہ بنایا جاتا ہے، جس کے باعث فروری میں 2 مرتبہ الیکشن ملتوی ہو چکے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیا ملک آئینی اداروں کے بغیر چلے گا؟ اس موقع پر نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے بھی قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ مسلم لیگ کاف کے سینیٹر کامل علی آغا نے قرارداد کی حمایت کر دی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر کوہدہ بابر نے کہا کہ کیا صرف سیاستدان ہی مرنے کے لیے بچے ہیں؟ یہ حکومت بتائے کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کیا کیا گیا ہے۔ میرے انکل کا آج انتقال ہوا ہے، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں صرف مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ جو لوگ مہم چلانا چاہتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کون کرے گا؟ صرف تھریٹ الرٹ جاری نہ کریں، سیکیورٹی بھی دی جائے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر پرنس عمر نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم قرارداد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ہماری تیاری پوری ہے۔ جو فضا بلوچستان اور کے پی میں ہے اس کا انہیں نہیں معلوم، وہاں دہشت گردی اور سردی ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے منظور کاکڑ نے کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے عوام کو دہشت گردی کی لپیٹ میں نہیں جانے دیں گے۔ بعد میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت عوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ موٹیویٹڈ موو تھا، یہ سازش تھی، الیکشن ہر صورت بر وقت ہونے چاہیے، یہ سب پلان کے تحت ہوا۔ آج آرڈر آف دا ڈے میں یہ بات شامل نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے مکمل تیار ہے۔ جبکہ سینیٹر تاج حیدر کا کہنا ہے کہ چیئرمین سینٹ نے آج سازشی کردار ادا کر کے سینٹ کو سازش کا گڑھ بنا دیا۔ سینٹ میں پیش کی گئی قرارداد ایجنڈے میں شامل نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کے ہی ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بہرامند تنگی صاحب نے قرارداد کی مخالفت کی ہوگی، اگر وہ خاموش بھی رہے ہیں تو انہیں نوٹس دیا جائے گا۔ تو جناب یہ معاملہ ڈالا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے
چیئرمین سینٹ کے اوپر. یہ چیئرمین سینٹ وہی ہیں جن کی آج سے چند دن پہلے ملاقات ہوئی تھی آصف علی زرداری صاحب سے. آصف علی زرداری صاحب نے ان سے کہا تھا کہ بھائی فیض چلا گیا اب تو کیا کرے گا, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہیں نا, لیکن یہاں پہ لگتا ہے کچھ کوئی اور بھی لوگ ہیں جو کہ چیئرمین سینٹ صاحب کو بتا سکتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. اچھا جناب, اسی حوالے سے یہ جو سینٹ میں الیکشن ملتوی ہونے کی قرارداد کا معاملہ تھا, اس پر ایک پیش رفت بھی ہوئی ہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا اوپر ابھی اسی ویڈیو میں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ مطلب انہوں نے اندیا ظاہر کیا تھا کہ اگر سینیٹر بہرامند تنگی صاحب جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, وہ خاموش رہے ہیں یا انہوں نے حمایت کی ہے تو پھر ان کو ہم شوکاز کریں گے. تو جناب اب اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ جناب ان کو پارٹی کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, اور یہ شوکاز نوٹس جو ہے ان کو پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیّر بخاری صاحب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے, اور اس میں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے پارٹی لیڈرشپ کی ہدایات اور پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کیوں کی ہے, اور واضح کریں کہ کیوں آپ نے قرارداد کی حمایت کی اور حمایت میں تقریر بھی کی. آپ کو معلوم ہے 8 فروری کے انتخابات کے لیے پارٹی پرعزم ہے, اس کے باوجود آپ نے قرارداد کی حمایت کیوں کی, ایک ہفتے میں اس کا آپ جواب دیں. تو یہ جناب سینیٹر بہرامند تنگی صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کو ان کی پارٹی کی طرف سے اس کے اوپر شوکاز نوٹس جو ہے وہ بھی جاری اب ہو گیا ہے. تو خیر جناب آگے چلتے ہیں. اچھا, اسی کے اوپر شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اظہار خیال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد منظور کرنا آئین پر حملہ ہے. سینٹ میں آج آئین کو پامال کیا گیا ہے. آئین میں کوئی شک ہی نہیں کہ انتخابات ملتوی ہوں. اس قرارداد کو پاس کرنے والے تمام سینیٹرز پر آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے. لیں جی, یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں آرٹیکل 6 لگانے کا. اچھا, اس سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے رپورٹ ہوا تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ممبران پر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی تھی. یعنی پی ٹی آئی میں کوئی بھی اب نا مطلب اپنے مخالفین یا جن پہ ان کو اعتراضات ہیں اس کو وہ آرٹیکل 6 سے نیچے کے کسی زمرے میں وہ شمار نہیں کرتے. اور اگر کبھی خان صاحب کی جی کبھی معاوضہ ہو بھی جاتا ہے, عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو آرٹیکل 6 کا پھر وہ استعمال ہوگا کہ بس پھر دیکھنے والے یاد کریں گے کہ آرٹیکل 6 کیا چیز ہے. ویسے آپ کو بتا دیں کہ آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق کوئی بھی شخص جو آئین کو غیر آئینی طریقے سے ختم کرے یا اس کی کوشش کرے وہ ہائی ٹریجن کا یعنی کہ بغاوت کا قصوروار قرار پائے گا, اور اس عمل کا معاون بھی اس جرم کا قصوروار قرار پائے گا, اور قصوروار کی سزا کا فیصلہ مجلس شورا یا پارلیمنٹ کرے گی. اچھا, اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جناب رد عمل آ گیا. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سپریم کورٹ کے احکامات کے علاوہ کوئی احکامات الیکشن شیڈول پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں. سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا, اسی حوالے سے مختلف تجزیہ کار جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ قرارداد جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور یہ کہ جی سینٹ میں قرارداد پاس کرانا کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن عملی طور پر اس کا اثر نہیں ہوگا. اور جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ اتنی جاندار نہیں ہیں, نہ اتنی ٹھوس ہیں کہ ان کی بنیاد کے اوپر الیکشن جو ہے وہ پورے کا پورا ملتوی کر دیا جائے. اچھا, اس خبر نے تمام شعبوں کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے ہیں جناب. اور جیسے کہ میں نے پولیٹیکل سائڈ کا بتایا آپ کو, الیکشن کمیشن کا بتایا, تو جناب سینٹ اجلاس میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد منظور ہونے کے فوری بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مارکیٹ مثبت کے بعد منفی میں تبدیل ہو گئی, اور بینچ مارک KSE 100 انڈیکس میں 809 پوائنٹس تنزلی ہوئی. دوپہر تقریباً 2:40 پر 100 انڈیکس میں 220 پوائنٹس کی تیزی تھی. تاہم جیسے ہی یہ انتخابات کے حوالے سے قرارداد کی خبر آئی اس کے بعد تقریباً 2:50 پر یعنی کہ صرف ودن 10 منٹس انڈیکس 809 پوائنٹس گر کر 63,829 کی سطح پر آ گیا. تو جناب یہ اثرات ہیں جو اس قرارداد کے بعد سامنے آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف الیکشن کا جو عمل ہے, جو شیڈول ہے, اس کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں. الیکشن اپیلیٹ ٹریبونل میں کاغذات نامزدگی سے متعلق درخواستوں اور اپیلوں پر سماعت کے دوران اسلام آباد اپیلیٹ ٹریبونل کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے RO سے متعلق اہم ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ ریٹرننگ افسران جب اسکروٹنی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ الیکشن کمیشن کا نمائندہ ہونا چاہیے. جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ ریٹرننگ افسران نے الیکشن ایکٹ کا 62(9) تو پڑھ لیا کہ کاغذات مسترد کر سکتے ہیں. ROز نے الیکشن ایکٹ کا 62(10) نہیں پڑھا. پڑھتے تو پتہ چل جاتا کہ کیسے کنفرنٹ کرانا ہے. الیکشن کمیشن نے ROز کو باقاعدہ معاونت فراہم نہیں کی. RO کے ساتھ کمیشن کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ جناب انہوں نے ان کو ہدایت کی ہے. اچھا, اس میں آگے جا کر انہوں نے ایک ریٹرننگ افسر سے پوچھا کہ آپ کی نظر سے سپریم کورٹ کے دیگر فیصلے بھی گزرے ہیں, صرف کاغذات مسترد کرنے والے فیصلے ہی کیوں نظر سے گزرے, جس پر ریٹرننگ افسر وہ خاموش رہے. اچھا جناب, خوشخبریاں PTI کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں ہیں.
یہ خوشخبری نمبر 1 کیا ہے جی؟ الیکشن ٹریبونل نے شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ اس میں جناب الیکشن ٹریبونل نے شاہ محمود قریشی کو NA 214 عمر کوٹ سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ اسی ٹریبونل نے زین قریشی کے بھی NA 214 سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ الیکشن ٹریبونل نے NA 238 سے حلیم عادل شیخ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ ٹریبونل نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا ریٹرننگ افسر کا جو فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دے دیا۔ NA 241 سے PTI کے امیدوار ارسلان خالد کی اپیل بھی منظور کر لی۔ ٹریبونل نے ارسلان خالد کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب ریٹرننگ افسر نے عمر ایوب کی NA 18 ہری پور سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، جس کے خلاف انہوں نے الیکشن ٹریبونل میں پٹیشن دائر کی تھی۔ اب الیکشن ٹریبونل نے NA 18 سے عمر ایوب پر اعتراض کرنے والے بابر نواز کی درخواست پر سماعت کی، جس دوران دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اپنے اعتراضات واپس لے لیے۔ یعنی کہ دونوں طرف سے دونوں امیدواروں کا ایک دوسرے پر اعتراض تھا، وہ جب واپس لے لیے تو جناب الیکشن ٹریبونل نے اعتراضات واپس لینے کے بعد دونوں امیدواروں کو NA 18 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہوئے ان کے کاغذات منظور کر لیے۔ اچھا، اسی طرح جناب فواد چودھری صاحب، ان کو بھی یہ اب پتہ نہیں اسے آپ PTI کے لیے خوشخبری میں شمار کریں گے یا اسے آپ صرف ایک خوشخبری کہیں گے جو کہ فواد چودھری صاحب کے لیے ہے یا ان کی اہلیہ کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی فواد چودھری کو جیلم سے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ ان کے کاغذات کے خلاف RO کے اعتراضات مسترد کر دیے گئے۔ فواد چودھری کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے الیکشن ٹریبونل نے انہیں جیلم سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 60 اور 61 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ جج چودھری عبدالعزیز نے دونوں حلقوں کے ریٹرننگ افسران کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے فواد چودھری کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ کس پارٹی سے الیکشن لڑنا ہے ابھی فیصلہ کرنا ہے، یعنی وہی بات کہ ابھی یہ PTI کے لیے خوشخبری ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اچھا، فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جناب ایک اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جیلم میں تعمیراتی منصوبوں میں خرد برد کیس میں فواد چودھری کے خلاف کیس کی سماعت احتساب عدالت میں ہوئی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے فواد چودھری کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا۔ احتساب عدالت نے فواد چودھری کو 9 جنوری کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اچھا جی، اب بری خبر بھی ہے ایک جناب چھوٹی سی، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹریبونل نے اعظم سواتی کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ اعظم سواتی نے NA 15 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن ٹریبونل کے جج کامران حیات نے RO کا فیصلہ بحال رکھتے ہوئے اپیل خارج کر دی۔ اعظم سواتی صاحب نے نواز شریف کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کرائے تھے، اور انہوں نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض بھی اٹھایا تھا۔ اچھا، اس کی بھی جناب آج سماعت ہوئی، اور ایبٹ آباد میں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کے معاملے پر الیکشن ٹریبونل نے سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی ہے، اور اس سماعت کے دوران نواز شریف کی طرف سے بیرسٹر جہانگیر جدون پیش ہوئے۔ الیکشن ٹریبونل نے کہا کہ ممبران پارلیمنٹ کی اہلیت کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ تو جناب یہ اس انتظار کی وجہ سے انہوں نے 8 جنوری تک اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ اچھا جناب، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے دا اکانومسٹ کے لیے ایک مضمون لکھا۔ یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ تھا کہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں، اور جیل سے ان کا جو مضمون ہے وہ ایک اس طرح انٹرنیشنل جریدے میں وہ پبلش ہوا ہے۔ تو اچھا، اسی تناظر میں ہوا یہ کہ ایک جو پریس بریفنگ کرتے ہیں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان، اس پریس بریفنگ میں عمران خان سے متعلق اور PTI سے متعلق ان سے سوال کیا گیا۔ تو میتھیو ملر جو ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی خاص امیدوار یا پارٹی کی حمایت نہیں کرتا۔ پاکستان میں جمہوریت کی حمایت کے لیے پرعزم ہیں، لیکن یہ حکم نہیں دے سکتے کہ وہاں انتخابات کیسے کرائے جائیں۔ اچھا، عمران خان صاحب نے اپنے کالم میں جو ہے وہ امریکہ کے اوپر پھر الزام لگایا تھا ان کی حکومت اپنے گرائے جانے کا۔ تو اس سوال کے جواب میں میتھیو ملر نے کہا کہ بارہا بتا چکے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما کا یہ الزام بے بنیاد ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کیا تھا، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں۔ انہوں نے بیسیکلی دا اکانومسٹ میں جو آرٹیکل لکھا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا انتخابات ہوں یا نہ ہوں، اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مضحکہ خیز ووٹ کے بعد جس طرح مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ، فوج، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی لیول 1 تو چھوڑیں کسی بھی قسم کا کھیل کا میدان ہی فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں سے وہ الزام شروع ہوتا ہے، آخرکار یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے دباؤ کے تحت ہماری حکومت سے برطرفی کا کام کیا، جو ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے میرے دباؤ اور اپنی مسلح افواج کو اڈے فراہم کرنے سے میرے انکار سے مشتعل ہو رہی تھی۔ اچھا جی، اس میں انہوں نے کہا کہ مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگٹن DC میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک سائفر پیغام بھیجا تھا۔ میں نے بعد میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے پیغام دیکھا اور بعد میں کابینہ میں پڑھ کر سنایا گیا۔ سائفر میسج میں جو کچھ کہا گیا ہے
اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ امریکی اہلکار کا پیغام یہ تھا: عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی وزارت عظمیٰ سے پلک کھینچو، ورنہ ڈیش ڈیش ڈیش. یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ ویسے وہاں پر چونکہ ڈیش لگا ہوا ہے لیکن اسپیس دیا ہوا ہے تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. تو خیر اس کے بعد چند ہفتوں کے اندر ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے تمام طریقے استعمال کیے گئے. میری زندگی پر 2 قاتلانہ حملے بھی ہوئے. اچھا جی، جیسے ہم نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جی یہ چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں جو ہیں یہ کیا مخالفین کے لیے کوئی بڑا طوفان لے کے آ سکتی ہیں. تو جناب اس حوالے سے ایک سہیل وڑائچ صاحب کا جو کالم ہے آج کا، اس میں سے میں چھوٹا سا 1-2 پیراگرافز جو ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی ذرا موسم کے حوالے سے ہیں. نہیں، وہ صرف موسم کے حوالے سے نہیں ہے، وہ سیاسی موسم کے حوالے سے ہیں ایکچولی. تو وہ لکھتے ہیں: جناب، محکمہ موسمیات سب سے باخبر ادارہ ہے. تازہ ترین صورتحال کے مطابق محکمہ کے ذمہ داران عدلیہ کے حالیہ فیصلوں سے مطمئن ہیں اور اب انتخابات کی راہ مکمل طور پر ہموار ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات پر اعتماد ہے کہ انتخابات کے نتائج ان کی توقع کے خلاف بھی آئے تو وہ سنبھال لیں گے. انہیں امید یہی ہے کہ نونی بادل کی تیز بارش تو ممکن نہیں، لیکن اس سے زمین ضرور گیلی ہو جائے گی اور عمرانی گرد و غبار وقتی طور پر بیٹھ جائے گا. تاہم محکمہ موسمیات عمرانی آندھی کے امکان کو بھی مکمل طور پر رد کرنے کو تیار نہیں. چنانچہ آندھی کے راستے میں گرفتاریوں، مقدموں اور نااہلیوں کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں جاری رہیں گی. عمرانی آندھی چھا بھی گئی تو اس کے 20-25 جیتے ہوئے لوگوں کو توڑنے کی تیاری بھی مکمل ہے. رائے کے علاقے جاتی عمرہ کے موسم کی خبریں بھی بڑی دلچسپ ہیں. یہ تو پہلے سے طے ہے کہ نون کے وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہوں گے. شہباز شریف بھی وفاق ہی میں جائیں گے اور وزیر اعظم کے محکمہ موسمیات کے ساتھ تعلقات میں رابطہ کار کے فرائض انجام دیں گے. رائے کی موسمی خبر ہے کہ تقریباً یہ طے کر لیا گیا ہے کہ مریم نواز شریف بھی نونی امیدوار برائے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. دھند کے اس موسم میں انہیں محفوظ نشستوں پر امیدوار بنایا گیا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ان کی جیت یقینی بنائی جا سکے. سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کو بھی مرکز میں ہی جانا پڑے گا، کیونکہ پنجاب کی میان میں حمزہ اور مریم نامی 2 تلواروں کا اکٹھا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا. محکمہ موسمیات کو باپ اور بیٹی کا ایک ہی وقت میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننا پسند تو نہیں، مگر انہوں نے مصلحتاً خاموش رہنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ نونی اور عمرانی دونوں کو ایک ہی وقت میں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے. تو جناب یہ سہیل وڑائچ صاحب نے خبر دی ہے اس میں کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار ہوں گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی، اور تقریباً یہ طے ہو چکا ہے کہ اب ایسا ہی ہوگا. اچھا جناب، اسی تناظر میں ناٹ آن دس پرٹیکولر سچویشن بٹ فیصل واڑا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور کسی کا نہیں. بھولا میں نہیں ہوں کہ میری ماں جو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ جنت نصیب کرے، ان کی بیماری کے دوران فیصلہ کرنے والوں نے مجھ پر جرمانہ لگایا تھا اور پگڑی اچھالی تھی. احتساب تو ان کا بھی ہوگا، سود سمیت. اس کے لیے مجھے 20 سال ہی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے. اللہ کا پھر شکر ادا کرتا ہوں کہ فیصل واڈا کے کندھوں پہ رکھ کے میاں نواز شریف اور دیگر ماشاءاللہ سے اہل ہونے جا رہے ہیں. پیش کی مبارکباد دیتا ہوں کہ لنگڑی لولی نون لیگ کا وزیر اعظم اسی واڈا کے کندھے کا سہارا لے کر اقتدار میں آ رہا ہے. کہیں پر تیر، کہیں پر نشانہ. اتنا جلدی تو تندور سے نان نہیں بنتا جتنی جلدی اس کام کی پڑی ہے. واہ کیا ملک ہے. تو یہ جناب فیصل واڈا صاحب نے ٹونٹ کیا ہے. اب ایک تو نواز شریف صاحب کو کیا ہے، اس کے علاوہ بھی کسی کو کیا ہے، اس طرف میں نہیں جاتا، وہ آپ کی سمجھ پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اچھا یہ ویڈیو اب کافی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس میں ہم سپریم کورٹ نے جو اپنا ایک فیصلہ محفوظ کیا ہے آج آرٹیکل 62(F) کے تحت نااہلی کیس کا، تو اس کے اوپر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.